تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ سورہ فرقان کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج جو ہے 30ویں آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول نے عرض کیا خدا بندہ میری اس قوم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے۔ دیکھیں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کا کلام اس میں ہے اور معجزہ کی شکل میں ہے جو نبی کو عطا کیا گیا۔ قرآن کو جو تلاوت نہیں کرتا، روز قیامت ایک شکایت ہوگی کہ اس قرآن یہ امت ایسی امت ہے جو قرآن کو مہجور قرار دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں میں سے دشمن بنا دیے ہیں، لیکن اسی قدر کافی ہے کہ خدا تیرا ہادی اور مددگار ہے۔ یعنی یہ یاد رکھنا کہ جو بھی نبی کی مخالفت کرتا ہے وہ نبی کا دشمن ہوتا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ لیکن نبی کے کہنے کے ماننے والے کو لیے جو ہے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اللہ ہی ہادی ہے، اللہ ہی نصیر و مددگار ہے، اللہ ہی جو ہے سب کے لیے ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ اور پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ اور کافروں نے کہا کہ آخر قرآن اس پر ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں ہوتا، اور یہ صرف جو ہے اس بنا پر ہے تاکہ ہم تیرا دل محکم اور استوار رکھیں، اور ہم نے اسے یعنی تجھ پر جو ہے دھیرے دھیرے اور تدریجاً جو ہے پڑھا ہے، یعنی نازل کیا ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ یہ قرآن جو ہے جو نازل ہوا ہے ایک دم سے پورا قرآن نازل نہیں ہوا، دھیرے دھیرے کر کے آیتوں کی مناسبت سے آیتیں نازل ہوئیں، شان نزول کے لحاظ سے آیتیں نازل ہوئیں۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ پڑھتے ہیں سورہ انا انزلنا میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو یہ جو کہا آپ نے کہ ہم نے شب قدر میں نازل کیا ہے، تو یہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر میں نازل کیا ہے انزال، تنزیل، دو چیزیں ہیں۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ قرآن انذار کی بات، انزلنا انزال کی بات ہے تو ایک دم سے دفعی ہے، پورا قرآن نازل ہو گیا شب قدر میں۔ اور نزلنا جو استعمال کیا دھیرے دھیرے کر کے ہم نے تدریجاً جو ہے نازل کیا ہے۔ تو بہرحال قرآن جو ہے ایک دم سے جو شب قدر نازل ہوا ہے دفعی طور پر، اور تدریجی طور پر جو ہے مناسبت کے لحاظ سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ وَلَا يَعْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور وہ تیرے لیے کوئی مثل نہیں لاتے مثل نہیں لاتے مگر یہ کہ ہم تیرے لیے حق اور بہتر تفسیر لے آتے ہیں اور دندان شکن جواب، تاکہ وہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جو باتیں ہم بیان کرتے ہیں محکم مستحکم ہیں، مضبوط باتیں ہیں، اگر واقعاً اس کو غور سے انسان دیکھے اور سمجھے تو اس کے مطابق اپنی ہدایت کا راستہ اپنا سکتا ہے۔ جو لوگ منہ کے بل جہنم کی طرف محشور کیے جائیں گے ان کا بدترین ٹھکانہ ہوگا اور وہ خود گمراہ ترین لوگ ہوں گے۔ وَالَّذِينَ
یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا. یعنی آپ غور کیجئے کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ منہ کے بل جہنم کی طرف محشور کیے جائیں گے ان کا بدترین ٹھکانہ ہوگا اور وہ خود گمراہ ترین لوگ ہوں گے. یہ بہرحال جو ہے قرآن کی آیتوں کی جو ہے یعنی کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، مہجور قرار دیتے ہیں. تو اللہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے بہرحال روز قیامت یہی اب قرآن کی آیت بھی تو ہے کہ من اعرض عن ذکری فلہ معیشۃ ضنکا ونحن نحشرہ یوم القیامت اعمی. جس نے بھی میرے ذکر سے روگردانی کی، اعراض کیا، اس کو ہم دنیا میں جو ہے پریشان کن زندگی رکھیں گے، پریشان کریں گے. اور وَنَحْنُ نَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا محشور کریں گے. ذکر سے مراد یاد خدا بھی ہے، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے. تو ذکر سے مراد جب قرآن ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم جو ہے یعنی ہم ہی نے جو ہے قرآن کو یعنی نازل کیا، ذکر کو نازل کیا. تو بہرحال ذکر سے مراد جو ہے قرآن بھی ہے. تو جو قرآن سے اعراض کرے گا، دوری اختیار کرے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں پریشان رہے گا، آخرت میں ہم اس کو اندھا محشور کریں گے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ قرآن کی بڑی اہمیت ہے. قرآن جو ہے تین طرح کی شکایت کرے گا روز قیامت. ایک قرآن ان لوگوں کی شکایت کرے گا جو قرآن کو اصلاً تلاوت نہیں کرتے، اور قرآن کی دوسری شکایت ان کے لیے ہوگی جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن مفاہیم و مطالب کو نہیں سمجھتے. اور تیسرا جو ہے کہتے کہ وہ ہوگا کہ جب کہتے کہ جو ہے کوئی شخص ایسا ہو جو قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن کی تلاوت کرتا بھی ہے، قرآن کے مفاہیم کو سمجھتا بھی ہے، لیکن قرآن کے مفاہیم پر عمل نہیں کرتا. اور تینوں شکایتیں قرآن کی بجا ہوں گی اور اللہ قبول کرے گا. اسی لیے جو ہے نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن کہا گیا کہ اپنے گھروں کو نورانی بناؤ قرآن کی تلاوت کے ذریعے. اور یہ طے ہے کہ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی اس گھر میں اصلاً و ابدا جو ہے فقیری نہیں آ سکتی، برکتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا. آج جو ہمارے کہتے کہ خاندان میں اور ایک خانوادے میں جو ہے جو نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں، در حقیقت یہی ہے کہ ہم نے صحیح جگہ سے اللہ کو یاد نہیں کیا، صحیح جگہ سے قرآن کی تلاوت نہیں کی، صحیح طریقے سے ہم نے جو ہے دعا نہیں پڑھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم قرآن کی تلاوت جو ہے کرتے رہیں اور قرآن کے مفاہیم و مطالب کو سمجھتے رہیں تو ہمارے لیے کردار بھی سدھر سکتا ہے، کردار بھی صحیح ہو سکتا ہے، اور نتیجے میں جو ہے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہو سکتی ہیں. لیکن اب افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اوپر سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن در حقیقت اندر سے جو ہے انسان کھوکھلا ہوتا ہے. اوپر سے جو ہے دکھاتا یہ ہے کہ میں بہت اچھی مجلس پڑھتا ہوں یا مطلب بہت اچھی طریقے سے وعظ و نصیحت کر لیتا ہوں، لیکن عملی جامہ پہنانے کے لیے انسان دور رہتا ہے. زبان سے کچھ کہتا ہے اور زبان کے مطابق جو ہے اپنے کردار کو بناتا نہیں ہے. اسی لیے متقین کی صفات میں سے صفتیں پائی جاتی ہیں کہ جو اس کا قول فعل سے تضاد نہ پایا جاتا ہو، یعنی جو کہے وہ کر کے دکھائے. یہی کہتے زندگی بہترین زندگی ہوتی ہے. لیکن حقیقت میں یہی ہے کہ انسان بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن عملی جامہ پہنا نہیں پاتا. جو چونکہ جو ہے گزشتہ آیات میں ہٹ دھرم جو ہوتے ہیں، ہٹ دھرمی جو پائے جاتے ہیں نا، مشرکین اور بے ایمان لوگوں کے مختلف الزامات و اعتراضات بیان ہوتے رہے، لہذا ان آیات میں سے پہلی آیت میں پیغمبر کی اس پریشانی اور شکایت کا تذکرہ ہے کہ جو لوگوں نے قرآن کے ساتھ رویہ اختیار کیا. انہوں نے جو ہے بارگاہ ایزدی میں عرض کیا کہ خدا بندہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور اس سے دوری اختیار کر لی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو اور شکایت
آج بھی اس طرح فضا میں گونج رہی ہے، گویا آپ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے خلاف بارگاہ ایزدی میں جو ہے استغاثہ کر رہے ہیں۔ خدایا ان لوگوں نے قرآن کو بالکل بھلا دیا ہے، جو قرآن زندگی کی علامت اور نجات کا ذریعہ ہے، جو قرآن فتح و کامیابی، تحرک اور ترقی کا عامل ہے، جو قرآن ہر شعبہ زندگی کے لیے رہنمائی اصول رکھتا ہے، اور اسی قرآن کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے اپنے یعنی تمام قطع کی جو قوانین الہیہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے دوسروں کی طرف جو ہے یعنی ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، جبکہ جو ہے قرآن نے ہر مسئلے کا حل بیان کیا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی باتوں کو مان لیں، ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے۔ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر ہر مسئلے کا حل جو ہے قرآن مبین میں موجود ہے۔ اب بھی اگر ہم اکثر اور بیشتر اسلامی ملکوں خاص کر ان ممالک کی طرف نظر کریں جو مشرقی اور مغربی کلچر اور ثقافت کے زیر تسلط ہیں، تو معلوم ہوگا کہ وہاں پر قرآن مجید کو تکلفاً ایک مقدس کتاب کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس سے صرف الفاظ کو خوبصورت آواز میں ریڈیو ٹیلی ویژن جیسے نشریات اداروں سے نشر کر دیا جاتا ہے، یعنی تلاوت کرتے رہتے ہیں قرات میں، ہے نا۔ دیکھیں مین مسئلہ ہے کہ قرآن کے مفاہیم کو پڑھ کے عمل کرنا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بہترین حافظ قرآن بن گئے، قاری قرآن بن گئے، بہترین تلاوت قرآن کرتے ہیں لیکن عملی جامہ نہیں پہنا پاتے۔ تو اس لیے یعنی صرف نشر کے دینا کافی نہیں ہے، صرف پخش کا دینا کافی نہیں ہے۔ یہ آیت قرآنی کو فن تعمیر کے عنوان سے مسجدوں کی کاشکاری اور میں باقاعدہ جگہ دے دینا، یعنی مسجدوں میں جو ہے لکھوا دینا آیتوں کو، ہے نا، یہ سب چیزیں جو ہے کر دینا۔ تو بہرحال جگہ یہ سب چیزیں جو ہے قابل غور باتیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی قرآن مجید سے کسی چیز کا استدلال بھی کیا جاتا ہے تو اس سے ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اپنے یعنی پہلے سے کیے ہوئے فیصلوں کی تائید میں تفسیر بالرائے کی جائے، یعنی قرآن سے ہی جو ہے اپنی باتوں کو جو ہے اپنی باتوں کی تائید کے لیے، تصدیق کے لیے قرآن کا استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن کو جو ہے نئے مکان کے افتتاح، ہے نا، نئے مکان کے افتتاح میں اگر آپ دیکھیے تو اس کو جو ہے لے کر آتے ہیں، یا مسافر کی جان کی حفاظت کے لیے، یا بیماروں کی صحت یابی کے لیے، یا یعنی زیادہ زیادہ حصول ثواب کی غرض سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ عام طور پہ قرآن کا استعمال یہ ہمارا ہے۔ قرآن کا استعمال کیا ہے؟ جہیز میں ہم قرآن دے دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے داماد قرآن پڑھ پائے گا یا نہیں پڑھ پائے گا، بیٹی قرآن پڑھنا جانتی ہے یا نہیں جانتی، اور صرف جو ہے پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کی باتوں کو جو ہے فالو کرنا ضروری ہے، قرآن کی باتوں پہ عمل کرنا ضروری ہے، قرآن کی باتوں کو سمجھ کر لوگوں کے درمیان جو ہے اس کو پیادہ کرنا، اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت سے اسلامی ملکوں میں حفظ قرآن کے نام سے لمبے چوڑے مدارس دیکھنے میں آتے ہیں جن میں لڑکے اور لڑکیوں کی یعنی بہت بڑی تعداد قرآن حفظ کرنے میں مصروف ہے، جبکہ ان ملکوں کے آئین و قوانین اسلام سے بے خبر ممالک سے جو ہے درآمد شدہ جو ہے مطالب کو جو ہے بہرحال جو ہے استعمال نہیں کرتے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ انسان صرف اور صرف جو ہے حفظ قرآن میں لگ جانا یہ مناسب نہیں۔ اچھا حفظ قرآن سے جو ہے فائدہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ ذہن جو ہے بہرحال تھوڑا سا وسیع ہوتا ہے، اور ذہنی جو ہے دماغ میں جو ہے تھوڑا سے مطالب اچھے پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ذہن بڑھتا ہے، عقل میں اضافہ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو سوال کرتے تو ان کا فوری جو ہے طور پر جواب دے دیتے، لیکن اسی آیت میں انہیں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو تدریجی طور پر نازل کیا ہے تاکہ تیرے دل کو محکم اور مستحکم اور مستوار رکھیں، اور اسے جداگانہ آیات کی صورت میں آہستہ آہستہ لیکن بطور مسلسل
تجدید وحی کیا ہے، پروردگار نے بار بار وحی نازل کیا۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ ایک دم سے ایک جہاں پہ نازل کر دیا، نہیں، تاکہ دل کو مستحکم استوار کر سکے، مضبوط کر سکیں، اس لیے آیت بہ آیت جو ہے قرآن کو نازل کیا ہے۔ بہرحال جو کہتے ہیں ان تمام باتوں کے پیش نظر ہمیں چند باتوں کی طرف جو ہے غور کرنا چاہیے۔ یہاں پہ جو ہے جو چند اہم نکات ہیں جو آیتوں میں تذکرہ پایا جاتا ہے، وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو لکھا یعنی آیت میں موجود ہے جعلنا لکل نبی عدوا، کہ تفسیر ہو سکتا ہے مندرجہ بالا جملے سے یہ بات سمجھی جائے کہ خداوند عالم پیغمبر کی دلجوئی اور تسلی خاطر کی غرض سے یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، صرف تیرے ہی دشمن نہیں ہیں بلکہ ہماری طرف سے ہر پیغمبر کے دشمن بنائے گئے ہیں۔ یہاں پر دشمن بنانے کی نسبت خداوند عالم کی طرف ہے، جو نہ تو حکمت خداوندی سے مطابقت رکھتی ہے اور نہ ہی انسان کے ارادے و اختیار کی آزادی سے مناسبت رکھتی ہے۔ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ لیکن اس میں جو ہے کہتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ مفسرین نے یہ سوال دیا ہے، مفسرین نے جو ہے یعنی اس سوال کے کئی جواب دیے ہیں، لیکن ہم کئی مرتبہ جو ہے کہہ چکے ہیں کہ تمام انسانوں کے اعمال ایک لحاظ سے خدا کی ذات کی طرف منسوب کی گئی ہے، یعنی جو بھی کام کرے انسان اللہ کے ذات کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرے۔ یہ دماغ میں رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارا ہر عمل جو ہے اللہ کے لیے ہے، تبھی جو ہے کام بن سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے، ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سوا، ہم اسی کے فیصلے پر راضی رہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر طرف جو ہے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہمارا سب کچھ جو ہے، ہماری قدرت، ہماری طاقت، ہماری عقل و فکر، یہاں تک کہ ہماری آزادی اور ارادہ اور اختیار بھی اسی کی طرف سے ہے۔ بنابراین انبیاء کے دشمنوں کو بھی اس نظریے کے تحت خدا کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے نہ تو جبر کا مسئلہ پیش آئے گا اور نہ ہی بے اختیاری کا۔ جیسے انبیاء کے کاموں کی ذمہ داری بھی معنی مخدوش نہیں ہوتی، خوب غور کرنا چاہیے اس سلسلے میں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ ان زبردست دشمنوں کا وجود اور انبیاء اکرام سے ان کی مخالفت اس بات کا سبب بنتی ہے کہ مومنین اپنے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور زیادہ پائیداری اور ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور اس ذریعے سے سب لوگوں کے بارے میں خدا کی آزمائش بھی ہوتی رہتی ہے۔ حقیقت حال یہی ہے کہ یعنی پروردگار یہی کہہ رہا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر جو ہے آپ کے دیکھیں 112 میں، کہ اسی طرح ہم نے ہر پیغمبر کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو بنایا ہے جو بے بنیاد اور دھوکے پر مبنی باتیں ایک دوسرے سے مخفی طور پر بیان کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور جہاں نیک لوگ ہوتے ہیں وہاں بدکار بھی لوگ ہوتے ہیں، اور ہر ایک اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، پھول اور کانٹا، جب یعنی پھول ہے تو کانٹا بھی ساتھ میں رہتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کانٹے سے بچ کر پھول کی طرف جائیں گے تو واقعاً جو ہے ہمیں سکون ملے گا۔ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں سماج میں، ہم برے لوگ سے ہٹ کر جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو واقعاً جو ہے ہماری زندگی خوشگوار اچھی گزرے گی۔ تو اس لیے ہر زمانے میں جو ہے جناب آدم سے لے کر آج تک ایک دور اٹھا کے دیکھیے کہ ہر زمانے میں برے لوگ بھی پائے جاتے تھے، اچھے لوگ بھی پائے جاتے تھے، اور نمونہ عمل جو ہے قرآن نے بھی پیش کیا ہے۔ حابیل و قابل آپ دیکھیے، جناب آدم کے 2 بیٹے، قابل نے جو ہے کیا کیا، حابیل کو قتل کر دیا۔ تو قابل برا آدمی تھا نا، لیکن حابیل جو ہے اچھا انسان تھا۔ تو یعنی یاد رکھیے کہ یہ حابیل و قابل کا جو سگے بھائی تھے، ان میں جو ہے ایک برا ایک اچھا انسان تھا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اس بات کی توجہ کرنا چاہیے کہ جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہوں گے، جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں پر برے لوگ بھی ہوں گے، جہاں پہ اندھیرا ہے تو وہاں اجالا بھی ہوگا، جہاں اجالا ہے وہاں پر اندھیرا بھی ہوگا۔ یہ تو ہماری عقلیں ہیں، ہمارا شعور ہے، ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم صحیح راستے کو اپنائیں، اجالے کو اپنائیں، نور کو اپنائیں،
اور اچھے ساتھیوں کو اپنائیں، اچھی باتوں کو اپنائیں اور اچھے کاموں کو جو ہے انجام دیں، اور نتیجے میں جو ہے آپ دیکھیں تو پھول ہے اور کانٹا ہے، تو کانٹوں سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق زہرا و بیہا و بعل و بنی، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو افراد پریشان ہیں کہ پریشانی دور فرما۔ پروردگار جو افراد کسی بھی لحاظ سے پریشان ہیں، ہر طرح کی پریشانی دور فرما۔ پروردگار محبان اہل بیت شیعہ ذکر رہا، جہاں پہ ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرما، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔